یہ تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ صبر، حکمت اور تدبیر کی جنگ تھی۔ عرب کی تاریخ میں پہلی بار تلوار نہیں، خندق فیصلہ کرنے والی تھی۔ مدینے کے گرد خندق کھودی گئی اور تاریخ نے نئی جنگی حکمت عملی دیکھی۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں دشمن طاقت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا، مگر حکمت عملی میں شکست کھا گیا۔ 10,000 کا اتحادی لشکر مدینے کے دروازے پر تھا، مگر ایک خندق نے ان کے غرور کو روک لیا۔ غزوہ خندق نے ثابت کیا کہ اسلام صرف بہادری نہیں، عقل اور تدبیر کا دین بھی ہے۔ بھوکے پیٹ اور سرد راتیں، یہ جنگ میدان میں نہیں، خندق کے کنارے لڑی گئی، اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں فتح تلوار سے نہیں، عقل سے ملی۔ اگر آپ غزوہ خندق اور اس جنگ سے جڑا تاریخی پس منظر اور کیسے مسلمانوں نے اس جنگ میں قریش کی مشترکہ فوج کو شکست دی، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، غزوہ احد کے بعد قریش یعنی مکہ والوں کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ اگرچہ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکے تھے، مگر اب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگلی بار صرف جنگ نہیں، مدینہ یعنی مسلمانوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت مکے کے سرداروں نے عرب کے مختلف قبائل سے رابطے شروع کیے۔ بنو نذیر کے یہودی سردار جو مدینے سے نکالے جا چکے تھے، خود مکے پہنچے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ یوں قریش، غطفان، بنو اسد اور بنو سلیم اور دیگر قبائل مل کر ایک عظیم اتحاد بن گئے، جسے تاریخ میں احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا جنگی اتحاد تھا۔ تقریباً 10,000 جنگجو مکمل اسلحے کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان صرف 3,000 تھے۔ وسائل ان کے پاس محدود تھے، کھانے کو کچھ نہ تھا، اور مدینہ ہر طرف سے محفوظ بھی نہیں تھا۔ یہاں خطرہ حقیقی تھا۔ اگر دشمن شہر میں داخل ہو جاتا تو انجام بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشاورت کا دروازہ کھولا۔ یہ اسلام کی قیادت کا وہ پہلو تھا جہاں ہر کسی کی رائے سنی جاتی تھی۔ اسی مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا مشورہ دیا جو عرب کے لیے بالکل نیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ فارس میں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ تجویز نہایت انقلابی تھی، کیونکہ عرب کی جنگیں ہمیشہ کھلے میدان میں ہی لڑی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو فوراً قبول فرمایا۔ مدینے کے اس حصے پر خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا جہاں حملے کا خطرہ سب سے زیادہ تھا۔ مسلمان گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے، پتھر اٹھائے، مٹی نکالی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند کیے۔ سردی، بھوک اور مسلسل محنت کے باوجود خندق کو مکمل کر لیا گیا۔ جب احزاب کا لشکر مدینے کی قریب پہنچا اور خندق دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی گھڑ سوار فوج بیکار ہو چکی تھی۔ یوں بغیر تلوار اٹھائے ایک خندق نے دشمن کے غرور کو روک دیا۔ یہ صرف خندق نہیں تھی، یہ عقل، مشاورت اور نبوی قیادت کی فتح تھی۔ اب مکے کے لشکر کے سامنے ایک گہری اور چوڑی خندق موجود تھی جو ان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ 10,000 کے لشکر نے کبھی ایسی رکاوٹ نہ دیکھی تھی۔ گھڑ سوار آگے بڑھے مگر خندق نے ان کے قدموں کو روک دیا۔
یہ اس جنگ کا پہلا لمحہ تھا جب دشمن کو احساس ہوا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ قریش اور ان کے اتحادیوں نے خندق کے کنارے ڈیرے ڈال لیے اور مدینے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے مگر خندق پار کرنے کا کوئی راستہ ان کو نہ ملا۔ ادھر مسلمان خندق کے اندر دفاعی پوزیشن میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کے کنارے نگرانی فرماتے اور صفوں کو درست کرتے اور صحابہ کرام کے حوصلے بلند رکھتے۔ سرد ہوائیں، بھوک اور قلت وسائل کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے۔ جنگ کا آغاز کسی بڑے ٹکراؤ سے نہیں ہوا بلکہ تیر اندازی اور نفسیاتی دباؤ سے ہوا۔ دشمن خندق کے پار سے تیر برساتا، مسلمان ان کو جواب دیتے۔ کبھی کوئی گھڑ سوار خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً روک دیا جاتا۔ دن کے اوقات میں شور اور راتوں کو بے چینی اور خوف کا ماحول رہتا تھا۔ محاصرے کے دوران دشمن نے ایک اور چال چلی۔ بنو قریظہ سے رابطہ کر کے مدینے کے اندر سے وار کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی۔ قرآن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ دل حلق تک آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں ہارا، نگرانی بڑھا دی۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور ہر ممکن دروازہ بند کر دیا گیا۔ یوں خندق کے کنارے یہ جنگ شروع ہوئی، نہ تلواروں کی یلغار سے، نہ نیزوں کے ٹکراؤ سے، بلکہ صبر، حکمت اور انتظار کے ساتھ۔ محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، عذاب کے لشکر میں بے چینی پھیلنے لگی۔ خندق نے ان کی طاقت کو جکڑ رکھا تھا، مگر قریش کے ایک نامور جنگجو کے دل میں اب بھی غرور کی آگ زندہ تھی۔ یہ تھا عمرو بن عبدود، عرب کا مشہور ترین سورما پہلوان، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ بدر کی جنگ میں زخمی ہونے کے باعث شریک نہ ہو سکا تھا اور اب احد کا بدلہ بھی باقی تھا۔ ایک دن اس نے خندق کے ایک نسبتاً تنگ حصے کو دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کو پھلانگ گیا، اور اس کے ساتھ چند اور جنگجو بھی آگے آ گئے۔ خندق کے اس پار پہنچ کر اس پہلوان نے بلند آواز میں للکارا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ یہ معمولی چیلنج نہ تھا، اس پہلوان کا نام ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دوبارہ پکارا، پھر تیسری بار غرور، تمسخر اور جنگی جنون کے ساتھ۔ ہر بار فضا مزید بھوجل ہو جاتی۔ اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جو جوان تھے مگر ایمان میں پہاڑ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں روکا، پھر جب اس پہلوان کی للکار بڑھتی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خندق پار کر کر میدان میں اترے۔ اس پہلوان نے تمسخر سے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی ہوں۔ مقابلہ شروع ہوا، تلواریں ٹکرائی، میدان گرد سے بھر گیا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر ایک زوردار وار ہوا اور یہ پہلوان زمین پر گر پڑا۔ تکبیر کی گونج نے فضا کو چیر دیا۔ یہ صرف ایک شخص کی ہلاکت نہ تھی، یہ احزاب کے حوصلے کی شکست تھی۔ اس پہلوان کے گرتے ہی دشمن کے قدم ڈگمگا گئے۔ خندق کے پار آنے کی ہمت کسی میں نہ رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا یہ وار قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خندق کے کنارے حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عمرو بن عبدود کے انجام کے بعد خندق کے کنارے فضا بدل چکی تھی۔ احزاب کا لشکر جو اب تک صرف تعداد کے غرور میں کھڑا تھا، اب دل سے ہارنے لگا تھا۔ خندق پار کرنے کی جرأت کسی میں باقی نہ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، کئی دن گزر گئے، مگر کوئی فیصلہ کن حملہ نہ ہو سکا اور نہ مدینے کے اندر داخل ہونے کا ان کو راستہ ملا۔ محاصرہ کافی طویل ہو چکا تھا اور دشمن کے حوصلے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے تھے۔ ادھر مسلمانوں پر بھی آزمائش کی انتہا تھی۔ بھوک، سردی
اور مسلسل پہرہ داری نے ان کے جسموں کو توڑ دیا تھا، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، دعا میں مشغول رہتے اور صحابہ کرام کو ثابت قدمی کی تلقین فرماتے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ کی مدد خاموشی سے حرکت میں آئی۔ ایک رات اچانک تیز آندھی چلی، خیمے اکھڑنے لگے، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے اور خوف نے دشمن کے دلوں کو جکڑ لیا۔ قرآن اسی لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ایسی آندھی اور لشکر بھیجے جو نظر نہ آتے تھے۔ احزاب کا اتحاد جو مدینے کو مٹانے آیا تھا خود ٹوٹنے لگا، ہر قبیلہ اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ قریش اور ان کے اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں رکنا ممکن نہیں۔ بغیر کسی اعلان اور اندھیرے میں واپسی شروع ہو گئی۔ صبح ہوئی تو خندق کے پار دشمن کا نام و نشان نہ تھا، مدینہ محفوظ تھا، اسلام سرخرو ہو چکا تھا۔ یہ غزوہ بغیر کسی بڑی کھلی جنگ کے ختم ہوا، مگر اس کا اثر نہایت گہرا تھا۔ غزوہ خندق نے واضح کر دیا کہ اب دشمن دفاعی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر جائیں گے۔ یہ انجام صرف ایک محاصرے کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی طاقت کے توازن کا فیصلہ کن موڑ تھا، جہاں صبر، حکمت اور اللہ کی مدد نے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ تو دوستو، یہ تھی غزوہ خندق کا تاریخی پس منظر کہ کیسے مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کو روکے رکھا اور اللہ کی مدد سے دشمن واپس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔